سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑے اولوالعزم پیغمبر ہیں، بڑے تینوں ادیان والے ان کا احترام کرتے ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، سب کے نزدیک وہ بڑے معزز اور محترم ہیں۔ ان کی نسل میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کا نام تھا سارہ، وہ شام کی رہنے والی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے زمانے کی سب سے زیادہ خوبصورت اور خوبصیرت عورت وہ تھی، اور دوسری بیوی تھی بی بی ہاجرہ، وہ عراق کے علاقے کے بادشاہ کی بیٹی تھی، یعنی وہ بھی شہزادی تھی۔ اب شہزادی کے نام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں بیویوں سے ایک ایک بیٹا عطا کیا۔ بی بی سارہ سے جو بیٹا ہوا اس کا نام تھا اسحاق علیہ السلام، اور بی بی ہاجرہ سے جو بیٹا ہوا اس کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام۔ اب ان دونوں بیٹوں میں سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کی قربانی دی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی قربانی دی؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ پہ ان کو بیٹے کی بشارت دی۔ فرمایا انا نبشرک بغلام علیم، علم کا کہ آپ کو غلام علیم عطا کیا جائے گا، بیٹا دیا جائے گا۔ یہ بشارت تھی اسحاق علیہ السلام کے لیے، اور دوسرے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کے لیے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ان کو حلم والا بیٹا عطا کیا، چونکہ انہوں نے قربان ہونا تھا، ان کے اندر حلم کا ہونا زیادہ ضروری تھا، بردباری، صبر۔ ویسے بھی قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام قربان نہیں ہوئے، اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلًا، کہ اللہ نے انہیں اسحاق دیا اور نفل میں یعقوب بھی دے دیا۔ تو اسحاق علیہ السلام کی تو نسل آگے بڑھنی تھی، یعقوب علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، تو ان کی قربانی کا تو تذکرہ ہی نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ اصل قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اپنی بیوی اور بچے کو لے کر جاؤ اور بیت اللہ کے قریب چھوڑ کے آؤ۔ اب یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے پہاڑ جہاں زراعت کا نام و نشان نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی سبزی نہیں، ویرانے کے اندر رات کے وقت اپنی بیوی کو چھوڑ کے آ جانا اور معصوم بچے کو دودھ پیتے کو، یہ کوئی چھوٹا مجاہدہ نہیں تھا۔ میں تو سوچتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ آج اتنی ترقی ہو گئی، ابھی بھی ان پہاڑوں میں سے کوئی بندہ گزرے تو اس کو ڈر لگتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کتنا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، مگر چونکہ اللہ کا حکم تھا انہوں نے یہ قربانی کر دکھائی۔ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا۔ اب مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا اور پھر کہا بھی کچھ نہیں، واپس چل پڑے۔ تو بی بی ہاجر نے پوچھا آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ ہاں۔ بی بی ہاجرہ کو اللہ نے ایسا توکل کا مقام دیا تھا کہ فرمانے لگی اگر اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد بچے کو پیاس لگی تو پانی نہیں تھا، تو بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی چوٹیوں پر گئیں کہ کہیں سے پانی کا نشان مل جائے۔ جب چوٹی پہ چڑھتی تھیں تو بچہ نظر آتا تھا، جب ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے درمیان جاتی تھیں تو بچہ نظروں سے غائب ہو جاتا تھا، تو بی بی ہاجرہ بھاگتی تھیں۔ اللہ کو ان کا بھاگنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، جو بھی حج یا عمرہ کرے وہ صفا اور مروہ کے درمیان بھاگتا ہے اور بی بی ہاجرہ کی سنت کو ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمزم کا پانی عطا فرمایا۔ بہرحال یہ ماں بیٹا یہاں رہ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ان کو ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال یا 13 سال ہوئی، بعض مفسرین نے 7 سال لکھا ہے اور بعض نے 13 سال لکھا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں۔ اب جیسے بندہ خواب دیکھتا ہے نا تو سارا دن سوچتا رہ جاتا ہے کہ یہ کیسا خواب تھا، تو ابراہیم علیہ السلام بھی سارا دن سوچ میں پڑے رہے کہ یہ میں نے کیسا خواب دیکھا، اس لیے اس کا نام ہے یوم الترویہ، سوچ کا دن۔ پھر 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا۔ اب ان کو شرح صدر ہو گیا کہ یہ میرے خالق کا حکم ہے اور مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کرنی ہے۔ اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، پہچان کا دن، یعنی فیصلہ ہو گیا کہ ہاں بیٹے کو قربان کرنا ہے۔ پھر جب 10 ذی الحجہ آیا اس کو یوم النحر کہتے ہیں، قربانی کا دن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا
کہ میں اپنے بچے کو کسی بڑے کی ملاقات کے لیے لے چلتا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے بچے کو تیار کر دیا اور بچہ خوشی خوشی اپنے والد کے ساتھ چل پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھری بھی لے لی اور رسی بھی لے لی۔ اب جب چل پڑے تو شیطان بدبخت پیچھے تو نہیں رہتا نا، اس نے سوچا کہ چلو میں پہلے تو بی بی ہاجرہ کو ورغلاتا ہوں نا۔ ایک بڑے درویش کی صورت اختیار کر کے وہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ ان کا اپنے بابا کے ساتھ گیا ہے۔ کہنے لگے وہ تمہارا خامن تو اس کو ذبح کر دے گا، ان کا تیرا ناز ہو، وہ اتنے شفیق باپ ہیں اور بیٹے سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ بچے کو کیوں ذبح کریں گے؟ کہنے لگا ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ بی بی حاجرہ نے فرمایا اگر ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو اس پہ قربان ہونے کے لیے تو میں بھی تیار ہوں۔ بدبخت ناکام ہو گیا۔ پھر دوسرا وار اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ کیا۔ ان کے سامنے آ کے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بابا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کا کسی بڑے سے ملاقات کے لیے۔ کہنے لگا نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا تو نظر تو درویش آتا ہے لیکن باتیں بڑی بری کر رہا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی ذبح کر سکتا ہے؟ کہنے لگا ہاں انہیں اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اپنے اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس نے سوچا میں ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکوں، چنانچہ ان کے سامنے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں۔ ان کا کیوں؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا اور اس کا تذکرہ آج تک موجود ہے، پوری دنیا میں بدنامی ہوئی۔ آپ بیٹے کو ذبح کریں گے آپ کی پوری دنیا میں بدنامی ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کم بخت تو کون ہے کہ اس نے قتل کیا تھا اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے، اور میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم کی بنا پر۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پتھر اٹھائے اور اس کو مارے، وہ جو 7 پتھر تھے وہ جمرہ اولا بن گیا۔ پھر دوبارہ آیا، پھر منت سماجت کرنے لگا جی میرا مشورہ یہی ہے آپ میری بات مان لیں، میں آپ کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 پتھر مارے، یہ جمرہ وسطیٰ بن گیا۔ پھر اس نے تیسری اور آخری کوشش کی اور پھر بڑی منت سماجت کرنے لگا کہ جی آپ بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، بچے سے بڑی محبت، آپ تو ساری زندگی اس کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور اب تو آپ کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی ہے، اس عمر میں بچے کو ذبح کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کو کنکریاں ماری۔ تو یہ 3 جگہیں جو تھیں یہ جمرات کہلائے۔ آج بھی حاجی وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا کہ انبیاء کرام عالم الغیب نہیں ہوتے، علم غیب فقط اللہ کے پاس ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا کہ مجھے بیٹے کو ذبح کا حکم ہوا ہے مگر بیٹے نے ذبح نہیں ہونا تو پھر یہ سارا تماشا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ واقعی سچ سمجھ رہے تھے کہ مجھے بیٹے کو ذبح کرنا ہے اور بیٹے کو لے کے جا رہے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ بچہ باپ کے ساتھ دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گیا، یعنی 7 سال یا 13 سال کی عمر تو ایسی ہے نا کہ بچہ ذرا ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ کے ساتھ بھاگ سکتا ہے، چل سکتا ہے، کام بٹا سکتا ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، تصغیر کا صیغہ ہے، محبت کی وجہ سے بیٹے کو ہم کہتے ہیں نا بیٹو، ہاں میری پتری، تو بنیا کا اصل معنی ہے اے میرے پتری، یعنی پیار سے کہا میرے بیٹے۔ کتنی محبت ہوگی بیٹے سے۔ انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اب مفسرین نے یہاں پر نکات لکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی بھی تو فرما سکتے تھے، لیکن اگر وحی نازل فرماتے تو ایک مومن کے قتل کا حکم دیا جاتا اور بغیر وجہ کے مومن کو قتل کرنا یا ذبح کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ ایسا حکم کیسے کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا دیا کہ ایسا کرنا ہے، اور انبیاء کرام کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ سچے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے جو دل ہیں وہ جاگتے اور سوتے غافل نہیں ہوتے، وہ زندہ رہتے ہیں، اور تو اس لیے ان کے خواب بھی وحی کی مانندی ہوتے ہیں، انبیاء کی خواب وحی ہوتے ہیں۔ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ کو پیش کرنے کا حکم کیوں نہ دیا، بچے کا حکم کیوں دیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے
کہ الانسان مجبول علی حب الولد، انسان کی جبلت ہے وہ اپنے بیٹے سے فطری محبت کرتا ہے، چنانچہ اپنی تکلیف گوارا کر جاتا ہے، بچے کی تکلیف گوارا نہیں ہوتی۔ تو بیٹے کا ذبح کرنا زیادہ مشکل کام تھا جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے۔ تو جب بیٹے سے پوچھا کہ فانظر ماذا ترا، بتا کہ تیری کیا رائے ہے، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ تو ذبح ہونا چاہتا ہے تو کروں گا، نہیں ہونا چاہتا تو نہیں کروں گا، بلکہ اس لیے پوچھا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ تیرا رویہ کیا ہے، اگر ماننے والا ہے تو ماننے والوں جیسا سلوک کروں گا، نہ ماننے والا ہے تو سختی کروں گا، ذبح میں نے تجھے اللہ کے نام سے ضرور کرنا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کے والد محترم بھی تھے اور شیخ مربی بھی تھے۔ انہوں نے بچے کی تربیت کے لیے اس سے سوال کیا کہ مجھے اس کا ایندیا معلوم ہو جائے، تو بچہ ایسا تھا کہ اس نے آگے سے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر والوں میں سے پائیں گے۔ اب بتائیے اسماعیل علیہ السلام کو یہ نیاز مندی کس نے سکھائی؟ شاعر نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ فیضان نظر تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ بچے کو انہوں نے ایسا بنایا کہ وہ اللہ کے نام سے قربان ہونے کے لیے تیار۔ اور ویسے بھی ضرب الحبیب یذیب، جو محبوب کا تھپڑ ہوتا ہے نا وہ شفا ہوتا ہے، وہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو جب اللہ نے فرمایا قربان ہونا ہے تو اسماعیل علیہ السلام سمجھتے تھے کہ مجھے اللہ کے نام سے قربان ہونا ہے اور یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ اب بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار اور باپ قربان کرنے کے لیے تیار، دونوں نے ٹھان لی۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما، جب دونوں اس بات پہ تل گئے، اور یہی تسلیم ہی اصل ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو ماننے کی نیت کر لے کہ اے اللہ ہم نے آپ کے ہر حکم کو ماننا ہے، یہ تسلیم اللہ کو بہت پسند ہے۔ اب جب قربان کرنے کا وقت آیا تو اس وقت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ مشورہ دیا کہ ابا جان آپ اگر مجھے سیدھا لٹائیں گے تو میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے گی اور چھری کا چلانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے کروٹ پہ لٹا دیجئے کہ میرا چہرہ آپ کے سامنے نہ رہے، اور دوسری بات کہ آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے تاکہ آپ دیکھیں ہی نہ کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور تیسری بات یہ کہ جب میں ذبح ہو جاؤں تو میرے کپڑے جا کر میری امی کو دکھا دینا۔ چھوٹے بچے کی فطرت ایسی ہی ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی رو رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی رو رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر لیا تھا، لیکن جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی تو چھری نے گلا نہیں کاٹا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، انہوں نے چھری سے پوچھا کہ تو کاٹ کیوں نہیں رہی؟ اس نے کہا حضرت آپ کو ذبح کرنے کا حکم ہے اور مجھے اللہ نے حکم دیا لا تذبح، نہیں ذبح کرنا، تو میں تو اللہ کا حکم مانوں گی نا۔ ہوا کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور میرے بندے اسماعیل کو بچا لو۔ اسماعیل علیہ السلام بچ گئے، اللہ نے ان کی جگہ جنت سے ایک دمبا بھیجا جو ذبح ہو گیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل تمہیں کبھی مشقت اٹھانی پڑی؟ عرض کیا اے اللہ کے وسلم مجھے 4 مرتبہ مشقت اٹھانی پڑی۔ وہ کیسے؟ پہلی یہ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو مجھے اللہ کا حکم ہوا، میں عرش کے نیچے تھا، فرمایا ادرک عبدی، میرے بندے کو بچا۔ وہ کہتے ہیں میں پلک چھپکنے کی دیر میں عرش سے فرش تک پہنچا اور ابراہیم علیہ السلام کو آ کر یہ کہا اللہ کا حاجہ حضرت کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کین آئی ہیلپ یو، وٹ کین آئی ڈو فار یو، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا اللہ کا حاجہ کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا اللہ کو پتہ ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کو پتہ ہے۔ فرمایا اما الیک فلا، بس تو پیچھے ہٹ، مجھے تیری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ ثابت کر دیا کہ مومن کی نظر کس طرح اللہ کی ذات پر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات جب ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے اسماعیل السلام کی گردن پر، پھر اللہ نے حکم دیا ادرک عبدی، میرے بندے کو بچا۔ فرماتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے آ کے چھری جو ہے
اس کو نیچے کاٹنے سے روک لیا۔ اور تیسرا واقعہ پیش آیا جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا تو اللہ نے مجھے پھر حکم دیا کہ میرے بندے کو بچا۔ میں عرش سے نیچے فرش پہ اترا اور ان کو زمین پر گرنے سے پہلے ہاتھوں میں تھام لیا اور پتھر کے اوپر بٹھا دیا۔ اور چوتھی بار جب احد کے میدان میں نبی اسلام کے ربائی شہید ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، تو فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کا خون مبارک جو ہے وہ زمین پہ نہ گرنے پائے۔ کہتے ہیں میں آیا اور میں نے اس خون کو اپنے پاس سمیٹ لیا، زمین پر گرنے سے روک دیا۔ اگر نبی علیہ السلام کا خون زمین پہ گر جاتا تو شاید قیامت تک زمین کے اوپر سبزہ نہ اگتا۔ تو 4 مواقع ایسے تھے کہ جن میں مجھے بہت مشقت اٹھانی پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ خلیل کہتے ہیں ایسا دوست جس کے ساتھ کوئی دوسرے دوستی میں شریک ہی نہ ہو۔ اللہ نے ان کو کیسے خلیل بنایا اس کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے اور ان کے پاس کتنی بکریاں تھیں؟ 5000 بکریاں تھیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا کہ 100 بکریاں کتنی قیمتی ہوتی ہیں، 5000 بکریوں کی کتنی قیمت ہوگی۔ تو جب چرا رہے تھے تو ایک بندہ قریب سے گزرا اور اس نے کہا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ تعریف سنی تو دل مچل گیا۔ اس بندے کو روکا، اے بھائی تو نے میرے اللہ کی تعریف اتنے اچھے الفاظ میں بیان کی، ایک دفعہ یہ الفاظ پھر کہہ دے۔ اس نے کہا اس کے بدلے مجھے کیا دیں گے؟ بھائی میں نے آدھی بکریاں آپ کو دے دیں۔ اس نے پھر پڑھ دیا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر دل مچل اٹھا، دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، اے اللہ یہ آپ کی تعریفیں کرتا رہے اور آپ کا بندہ ان تعریفوں کو سنتا رہے۔ اے بھائی ایک دفعہ یہ الفاظ پھر کہو۔ اس نے کہا جی اب کیا دیں گے؟ فرمایا بقیہ ریوڑ بھی آپ کا ہو گیا۔ اس نے پھر کہا تو پھر دل جو ہے مچل اٹھا، اے بھائی ایک دفعہ اور کو۔ اس نے کہا اب تو آپ کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں، اب میں کیا دو گے؟ بھئی تجھے ان کے چرانے والے کی ضرورت ہوگی تو میں تمہاری بکریاں چرایا کروں گا، تم مجھے یہ الفاظ پھر سنا دو۔ جب یہ کہا تو وہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا تھا کہ میرے ابراہیم کے سامنے جا کے میرا نام لو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد اللہ نے ان کو اپنا خلیل چن لیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ کسی کو اپنا خلیل فرما دے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب تھے۔ یہ بات ادھوری سچی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب بھی تھے اور اللہ کے خلیل بھی تھے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا مجھے بھی اپنا خلیل بنا لیجئے، اور اللہ نے خلیل بنا لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، مگر وہ تو میرا صاحب اور میرا بھائی ہے، خلیل میرا فقط اللہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام اللہ کے حبیب بھی تھے اور اللہ کے خلیل بھی تھے۔ اللہ نے ان کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان 3 طرح سے ہوا ہے، ایک تجلیات افعال کا، ایک تجلیات صفات کا اور ایک تجلیات ذات کا۔ تجلیات افعال کا امتحان ہوا جب بچے اور بیوی کو وہ اپنے گھر سے لے کر ایک ویرانے میں چھوڑ کر آئے۔ یہ توکل کی انتہا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم عمرے پہ جاتے ہیں، ہمارے گھر والے کمرے میں ہوتے ہیں، محفوظ کمرہ ہوتا ہے، اور ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، عورتوں میں کئی دفعہ نہیں پڑھنی ہوتی تو وہ کمرے میں ہوتی ہیں۔ اب ہوٹل سے حرم جانے میں 10 منٹ نہیں لگتے، لیکن ہمیں فکر رہتی ہے کہ جی گھر والوں کو اکیلا چھوڑ کے آئے ہیں، حالانکہ وہ تو بند کمرہ ہے، ایئر کنڈیشن کمرہ ہے۔ اگر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو وہاں نیچے مال بھی ہے جس سے ہر چیز مل سکتی ہے، لیکن پھر بھی فکر رہتی ہے۔ مجھے ہمیشہ ایسے موقع پہ ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ انہوں نے ایک ویرانے میں جہاں وادی غیر ذی زرع تھی کیسے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔
کوئی جانور آ سکتا تھا، کوئی بندہ آ سکتا تھا، جان بھی خطرے میں، مال بھی خطرے میں، ہر چیز خطرے میں، مگر اللہ کا حکم تھا، انہوں نے کہا مجھے کرنا ہے۔ تو یہ تجلیات افعالیہ کا امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ پھر تجلیات صفات کا امتحان ہوا جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ اب نہ ہوا، یہ تو اللہ کی مرضی تھی، اپنی طرف سے تو انہوں نے پورا کر دیا نا، یعنی مقصد تو تھا کہ ارادہ کیا ہے۔ تو تجلیات صفات کے امتحان میں بھی کامیاب۔ اور تیسری تھی تجلیات ذات۔ یہ امتحان ہوا جب ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ اب آپ غور کریں، آگ کا پہاڑ جل رہا ہو اور بندے کو جھولے میں بٹھا دیا جائے کہ جی ہم آپ کو آگ میں ڈال رہے ہیں، تو کتنا خوف ہوتا ہے، کتنا وہ ڈرتا ہے۔ مگر عین اس حال میں بھی ابراہیم کے دل پہ کوئی خوف نہیں تھا، وہ اطمینان میں تھے کہ میں اللہ کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ بھی بندے کو بے سہارا نہیں کرتے۔ جب آگ میں ڈالا گیا، اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی سلامتی والی ہو جا۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر اتنا کہہ دیتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو وہ بالکل برف کی طرح ہو جاتی اور شاید بندہ جم ہی جاتا۔ اللہ نے فرمایا ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو گویا آگ ان کے لیے ایئر کنڈیشن بن گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام 40 دن اس آگ میں رہے۔ اب چونکہ تجلیات افعالیہ کا بھی امتحان ہو گیا، تجلیات صفات کا بھی اور تجلیات ذات کا بھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کامل اولو العزم نبی ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے بچے کو کروٹ پہ لٹا کے ذبح کیا، نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تحقیق تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، تو اپنی بات میں سچا نکلا، تو نے بات کو پورا کر دکھایا۔ یہاں سے ایک تصوف کا مسئلہ نکلا کہ نتیجہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، عمل بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے بعض سالکین کیفیات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، اور جی میں گھنٹہ مراقبہ کرتا ہوں کیفیت نہیں ہوتی۔ بھئی کیفیات کے پیچھے مت پڑو، بس تم بندگی کر رہے ہو، یہ کوئی کم اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو، عبد اللطیف بنو، عبد اللطف نہ بنو۔ بس ہمارا کام تو بندگی کرنا ہے، اگر کیفیت ہو جاتی ہے تو اللہ کی مرضی، نہیں ہوتی تو بھی اللہ کی مرضی، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ بلکہ مشائخ نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جس بندے کو عمل میں کیفیت ملتی ہو اس کو کم ثواب ملے گا، اور جس کی کیفیت نہ بنتی ہو اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ چونکہ جس کی کیفیت بنتی ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے نفس کی چاہت کی وجہ سے عمل کر رہا ہو، تو اس کا ریٹ تھوڑا، اور جس کا دل ہی نہیں چاہ رہا، کیفیت ہی نہیں بن رہی، اور پھر بھی وہ عمل کر رہا ہے، اس کو اللہ زیادہ اجر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ مقولہ ہے عربی کا البلاء عین الولاء، کہ بلا جو ہوتی ہے نا وہ عین ولایت ہوتی ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ بلا نازل ہونے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ جو مخالفین ہیں، فاسقین ہیں، ان کے لیے نقم اور عقوبت کے طور پہ بلا آتی ہے۔ جو صالحین ہیں ان کے لیے کفارہ سیئات، گناہوں کا کفارہ بن کے آتی ہے، اور جو اولیاء سابقین ہیں ان کے لیے بلندی درجات بن کے آتی ہیں۔ چنانچہ اولیاء پہ جو مصیبتیں پریشانی آتی ہیں وہ ان کے درجوں کو اللہ کے سامنے اور بڑھا دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے ایک بڑی قربانی دی، یعنی عظیم سے مراد عظیم المرتبت، عظیم المقام، وہ بڑی قربانی تھی جو اللہ نے عطا فرمائی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر ہم نے اس قربانی کو آنے والوں کے اندر جاری کر دیا۔ ایک اصول سمجھیں کہ اللہ رب العزت کا مبارک طریقہ یہی ہے، ان کو جب کوئی عمل اچھا لگ جاتا ہے تو وہ آنے والوں میں اس کو جاری فرما دیتے ہیں۔ جیسے بی بی ہاجرہ کا بھاگنا پسند آیا تو ان کے بھاگنے کو سعی کا حصہ بنا دیا۔ بی بی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ نے آنے والی امتوں میں اس کو جاری فرما دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ما ھذہ الاضاحی، اے اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔
اب 10 ذی الحجہ کو ہم عید بھی پڑھیں گے اور قربانیاں بھی کریں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ فرماتے ہیں ان قربانیوں کا گوشت، ان کے کھال مجھے کچھ نہیں پہنچتا، مجھے تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے جس سے تم قربانی کرتے ہو. تو جس محبت سے بندہ قربانی کرتا ہے اللہ کو وہ محبت مطلوب ہے. اللہ کرے کہ اس دن ہم جانور بھی قربان کریں اور اپنے کے نفس کی خواہشات کے اوپر بھی چھری پھیر دیں کہ آج تو ہم نے نفس کو جو ہے اللہ کے سامنے ذبح کر دیا تھا. اس پر پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور بندے کو اجر عطا فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو. یہ آیت پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں اپنی زبان میں ہم اگر سوچیں، ابراہیم تم جیتے رہو. عورتیں دعا دیتی ہے نا خوش ہو کے، بچے تم جیتے رہو، بچے تمہیں شاباش ہو. تو سلام علی ابراہیم کا یہی معنی ہوگا کہ یہ ایسی عظیم قربانی تھی. اے ابراہیم علیہ السلام آپ جیتے رہیں، اور ابراہیم علیہ السلام آپ کو شاباش ہو، آپ نے کتنی اچھی قربانی دی. جو مٹا ہے تیرے جمال پر وہ 1000 غم سے گزر گیا. جو مٹا ہے تیرے جمال پر وہ 1000 غم سے گزر گیا. ملی جس کو تیری عنایتیں وہ بہار بن کے سنور گیا. اللہ کرے کہ ہم بھی اللہ کے جمال پہ مر مٹیں اور اللہ کی ہم مسکینوں پر عنایتیں ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.